عظمت کسی نے مانگی عہدہ کسی نے مانگا، شہرت کسی نے مانگی رتبہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ حسن سنجری معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ جب آپ نے ہندوستان میں قدم رکھا تو آپ کے ساتھ چند فقیر لوگ آئے ہوئے تھے اور آپ کے بہت ساری پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن آپ نے اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنے طرف بلایا۔ لوگوں کا رجحان ہوا خواجہ غریب نواز کی طرف، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے، اور ذوق در ذوق لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے۔ اسلام نے آپ نے قبول کروایا لوگوں کو۔ بیک وقت 90 لاکھ لوگوں نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تھے، اور خواجہ غریب نواز کا یہ دستور رہا، آپ کا یہ طریقہ رہا کہ آپ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی ایک وجہ تھی کہ جس کو بھی آپ محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیتے تھے اسے کامل ولی بنا دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے دامن سے لوگ وابستہ ہوتے گئے، جب لوگ اسلام کے طرف آنے لگے، تب جا کر کے بادشاہ نے، وہاں کے اجمیر کے بادشاہ پرتھوی راج نے اجے پال جوگی کو حکم دیا اور اسے بلوایا کہ آؤ، ایک فقیر آیا ہوا ہے، ایک بابا آیا ہوا ہے، ایک درویش آیا ہوا ہے جس سے تم کو مقابلہ کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اجے پال جوگی کو بلوایا، اس جادوگر کو جس کی جادوگری عروج پر تھی، جس کی جادو کی بلندی تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ شیر کے کھال پر بیٹھ کر کے ہواؤں میں اڑتا تھا، وہ ہواؤں میں اڑ کر کے ہواؤں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ یہ اس کی جادو کی مہارت تھی، یہ اس کی جادو کی شہرت تھی۔ اجے پال جوگی کو بلوایا پرتھوی راج نے اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور اجے پال جوگی سے کہا کہ اس بابا کو کسی طریقے سے یہاں سے نکال دو، کسی طریقے سے اسے چھٹکارا دلواؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اجے پال جوگی نے کہا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس بابا کو میں دیکھ لوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز کے پاس جب آیا اس اجے پال جوگی نے، تو خواجہ غریب نواز نے جب اجے پال جوگی جادوگر کو دیکھا تو اس کے اپنے گروہ کے لوگوں کو ایک لکیر کھینچا، لکیر کے اندر کہا کہ تم لوگ اسی میں رہنا، اس سے باہر نہ آنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اجے پال جوگی اپنے سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ آیا۔ اس کے سینکڑوں شاگرد تھے، اس میں 500 کہا گیا کہ 500 تو اس کے مشہور شاگرد تھے جو جادوگر میں بڑے ماہر تھے، ان لوگوں کو لے کر کے آیا خواجہ غریب نواز کے مقابلے میں۔ خواجہ غریب نواز نے ایک لکیر کھینچی اور اس میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے چند فقیروں کو اس کے اندر کر دیا اور کہا کہ اس سے باہر نہ آنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اجے پال جوگی نے آپ پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس نے سانپ بھیجے، سانپ آتے اور لکیر کے پاس گر جاتے تھے، وہ لکیر کے اندر نہ جا پاتے تھے سانپ۔ پھر اس نے آگ بھیجی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے کے اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جادو کیا۔ جب ان سب جادو سے وہ باز آ گیا تب اس نے اپنے آخری جادو کا زور دکھایا اور ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز نے سوچا اگر میں بھی ہواؤں میں اڑ جاؤں تو میرے اور اس کے مقابلہ کیا رہ جائے گا، مجھے اور اسے ایک جیسا سمجھا جائے گا۔ تو خواجہ غریب نواز نے اپنی جوتی کو حکم دیا، اپنی جوتی کو کہا جاؤ اور اسے میرے قدموں میں لے کر کے آؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز کی جوتی ہواؤں میں اڑی اور اڑتے اڑتے اس کے اجے پال جوگی کے اوپر گئی اور جا کر کے اس کے سر پر وار کرنے لگے اور لا کر کے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں ڈال دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز نے کچھ دم کر کے اجے پال جوگی کو پلایا۔ اس کے بعد جیسے ہی اجے پال جوگی نے اس پانی کو پیا، فوراً اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور کہا کہ خواجہ غریب نواز، آپ پر میرا جادو نہیں چلے گا، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی وقت خواجہ غریب نواز نے اجے پال جوگی کو مسلمان بنایا، اس کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ یہ خواجہ غریب نواز کا اخلاق تھا، خواجہ غریب نواز کا عقیدہ تھا، خواجہ غریب نواز کا کریکٹر تھا۔ لوگ خواجہ غریب نواز سے وابستہ ہوتے گئے، خواجہ غریب نواز سے جڑتے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی نے کہا تھا خواجہ ہند و دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں شہنشاہ ہند اورنگزیب آیا تھا اور گویا کی دنیا کا بادشاہ، تینوں دنیا کے بادشاہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سوچا کہ فاتحہ پڑھ لیں۔ ان کے بارگاہ میں آیا تو ایک اندھا آپ کے پاس بیٹھ کر کے اپنی آنکھیں طلب کر رہا تھا، 20 سال سے اپنی آنکھیں مانگ رہا تھا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، لیکن اسے آنکھیں نہیں مل رہی تھیں۔ اورنگزیب بادشاہ جب اندر داخل ہونا چاہے تو اس کی فریاد کو سنے، وہ کہہ رہا تھا کہ یا خواجہ مجھے واپس کر دیں، مجھے میری بینائی دے دیں، مجھے میری آنکھیں دے دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اورنگزیب بادشاہ اس اندھے کے پاس آئے اور آ کر کے اس کے سرانے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ کیا مانگ رہے ہو، کس
चीज़ ने तुम्हें यहाँ पर ला करके खड़ा किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, उस शख्स ने कहा मैं 20 साल से अपनी आँखें मांग रहा हूँ लेकिन मुझे मेरी आँखें नहीं मिल रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तब जा करके औरंगज़ेब बादशाह ने अपने 2 सिपाहियों को उसके सर पे खड़ा कर दिया और कहा कि मैं जा रहा हूँ अंदर, ख्वाजा गरीब नवाज के पास मैं फातिहा पढ़ूंगा, मैं फातिहा पढ़ करके वापस आऊँगा तो तेरी आंखें सही सलामत होनी चाहिए, वरना मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। अब आप अंदर चले गए, फातिहा पढ़े, और इधर ये शख्स रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। दोनों पहरेदार जो औरंगज़ेब बादशाह के गुलाम थे वो कहते थे कि इस कदर इसने गिरिया वजारी की, इस कदर ये रोया कि इसके रोने को देख करके हमें भी रोना आ गया। इसकी आंखें अल्लाह तबारक व तआला ने वापस कर दी। जब औरंगज़ेब बादशाह आए बाहर से तो क्या देखते हैं कि इसकी आंखें सही सलामत हो गई हैं। तब उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर औरंगज़ेब बादशाह ने एक तारीखी जुमला कहा था लोगों कि तुम आ करके इन सूफिया के दरबार में, इन बुजुर्गों के बारगाह में जो ढोंग रचाते हो इससे बाज आ जाओ, जो तुम आ करके यहाँ पर मजाक बनाते हो उससे बाज आ जाओ। अगर तुम किसी चीज़ के मुतलाशी हो, किसी चीज़ के तलबगार हो तो आ करके यहाँ दिल से मांगो, अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों के वसीले से तुम्हें ज़रूर अता करेगा। ये 20 साल से अपनी आंखें मांग रहा था लेकिन दिल से नहीं मांग रहा था। आज इसके जान के लाले पड़े हैं, अपने जान से इसने अपने जान के लाले पड़े हैं, तब जाकर इसने दिल से मांगा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा अली रहमा के सदक़े में से आंखें अता कर दी। ये वो लोग हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनका दरबार आला दरबार हुआ करता है, इनका दरबार सुनहरा दरबार हुआ करता है। किसी ने कहा था कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहताज तारुफ ने ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात